لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. کشکول کس کو کہتے ہیں؟ کشکول عام طور پر فقیر کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ کشکول لے کے پھرتا ہے، اس میں کوئی 5 کا سکہ ڈالتا ہے، کوئی 10 کا ڈالتا ہے، کوئی بعض الحمدللہ ہمارے مدارس میں ایسا نہیں ہے. بعض مدارس کے طلباء جو ہیں وہ ایک بالٹی لے کے وہ در در جاتے ہیں اور اس بالٹی میں کوئی جس کے گھر میں جو پکا ہونا، دال، سبزی، بھنڈی، کریلا، گوشت، جو پکا ہو وہ اس میں ڈال کے پھر وہ طلبا میں وہ تقسیم کرتے ہیں. اس طرح جو ہے نا وہ بعض مدارس چلتے ہیں. ہماری تاریخ میں ایسا نہیں ہے الحمدللہ. اور جو ہے نا وہ ہر مدرسے کے اندر کھانا پکتا ہے اور طلبا کو وہ کھلاتے ہیں. تو وہ مختلف لوگوں کی کشکول نام کی کتابیں ہیں. مثلا آیت اللہ دستغیر کی کشکول نام کی کتاب ہے. میرے خیال میں شیخ بہائی کی بھی کشکول نام کی ایک کتاب ہے. آیت اللہ آصف حسینی جنہوں نے ہماری مسجد کا سنگ بنیاد رکھا ہے، ان کی بھی جو ہے نا وہ ایک کشکول کتاب ہے. کشکول وہ ایک موضوع پر مشتمل نہیں ہوتی، وہ کتاب مختلف ہوتے. علی کے فضائل، اخلاقیات، تاریخ، لطیفے، پہیلیاں، یہ ذہنی سوالات، یہ کشکول، یہ جو ہمارا درس ہے نا یہ کشکول ہے. یہ ایک موضوع پر نہیں ہے. ہم حدیث سناتے ہیں، کوئی اخلاقیات پر مشتمل ہوتی ہے، کوئی عقائد پر، کوئی توحید پر، تو جی کوئی علی کے فضائل پر. تو یہ ایک آج ایک بڑی ایمان افروز جو ہے نا وہ حدیث رسول امیر المومنین کی نظر سے گزری تھی. اس کو میں نے نوٹ کیا ہے. آپ نے فرمایا علی منی وانا من علی. یہ آپ نے سنا ہوا ہے، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. احد میں جب رسول خدا نے فرمایا کہ میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہے، جبرائیل جو امیر المومنین کی جان نثاری اور دیکھ رہا تھا کہ کس طرح رسول خدا کا ہر طرف سے ہونے والے کا جواب دے رہے ہیں، جب کہا کہ رسول خدا نے فرمایا میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہوں، جبرائیل نے کہا پھر میں آپ دونوں سے ہوں. سبحان اللہ. علی منی وانا من علی. علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. من تولا علی فقط تولانی. جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. یا کہیں کہ یا جس نے علی کی ولایت کا اقرار کیا اس نے میری ولایت کا اقرار کیا. حب علی، یہ دیکھیں آپ پڑھے لکھا مجمع ہے، آپ نے اس کا تجزیہ کرنا ہے. حب علی نعمت واتباعہ فضیلت. علی کی محبت یہ خدا کی طرف سے ملنے والی نعمت ہے اور علی کی پیروی یہ ایک فضیلت ہے. سبحان اللہ. اب سوال یہ ہے، بابا تو آپ نے کہہ دیا یہ علی کی پیروی علی کی فضیلت ہے یا پیروی کرنے والی؟ یہ پیروکار کی فضیلت ہے یا پیشوا کی فضیلت ہے؟ پیروکار کے لیے ایک فضیلت ہے. ٹھیک ہے جی. علی کی پیروی جو ہے وہ فضیلت ہے. دان بہ الملائکہ، ملائکہ کا بھی یہی دین ہے. وہ بھی جو ہے نا وہ ان کا بھی استاد ہے. علی ملائکہ کا بھی استاد ہے. حفت بہ الجن الصالحون. جدھر علی ہوتے ہیں نا جنات، ما خلقت الجن والانس الا. جس طرح انسانوں میں سارے کے سارے مسلمان نہیں ہیں، جنات میں بھی سارے کے سارے مسلمان نہیں ہیں. جو مسلمان ہیں ان کے اندر بھی مختلف فرقے ہیں، جنات کے اندر بھی. وہ ایک شعر ہے، مجھے شاعر کا نام نہیں آتا. علی حبہ جنہ، علی کی محبت جنہ ڈھال کو کہتے ہیں، ڈھال، سپر.
سپر، جنہ بہشت کو کہتے ہیں، جنہ ڈال کو کہتے ہیں، جن یہ جن ہوا نا، یہ ان سب جگہ جو ہے نا وہ پوشیدگی کے معنی میں آتا ہے۔ جن کو جن اس لیے کہتے ہیں کہ ہماری نظروں سے وہ غائب ہوتا ہے۔ جنت کو جنت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ باغات کے اندر جو ہے نا وہ ٹکڑا چھپا ہوتا ہے۔ جنہ کو بھی اس لیے جنہ کہتے ہیں ڈھال، کہ وہ لڑنے والا ڈھال کے پیچھے چھپا ہوا ہوتا ہے۔ ماں کی پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اس کو جنین کہتے ہیں، وہ بھی اس لیے کہ کئی پردوں کے اندر ہوتا ہے۔ مجنون کو بھی مجنون اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی عقل جو ہے وہ پوشیدہ ہوتی ہے۔ سب کا جو ہے نا وہ سپیلنگ جو ہے نا وہ بنیادی حروف ایک ہے، یعنی پوشیدگی۔ علی حبہ جنہ، علی کی محبت جو ہے وہ گناہوں کے مقابلے کے لیے ڈھال ہے۔ علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ، ٹھیک ہے، جنت و دوزخ قسیم ہے۔ وصی المصطفیٰ حقا، رسول خدا کے وصی اور حق ہے۔ آخر میں یہ مصرع سنانا مقصد تھا، امام الانس والجنہ، وہ صرف انسانوں کے امام نہیں ہے۔ ہاں بہت سارے روایات ہیں کہ جنات سے آ کے امیر المومنین سے استفادہ کیا، فیض حاصل کیا، اپنے مشکل مسائل کو جو ہے نا وہ حل لے کے جاتے تھے۔ حفت بھی الجن صالحون، نیک پرہیزگار قسم کے جنات ہمیشہ علی کو گھیرے میں لیے ہوتے ہیں۔ حلقہ درس، علی کے حلقہ درس میں ظاہر جو خدا کے منکر ہوں گے اس نے علی کے پاس کیا آنا ہے جنات میں سے، ٹھیک ہے نا، وہ یعنی صالح جن جو ہے انہوں نے علی کا احاطہ کیا ہوتا ہے، علی کو گھیرا ہوا ہوتا ہے وہ ہر وقت۔ اچھا جی، لم یمش فی الارض ماشٍ بعدی الا کان ہوا اکرم منہ عزا و فخرا و منہاجا، میرے بعد ہر زمین پر چلنے والے سے جی علی زیادہ محترم اور مکرم اور باعزت ہے۔ میرے بعد ہر روئی زمین پر چلنے والے سے علی جو ہے وہ زیادہ مکرم ہے اور زیادہ معزز ہے۔ اور علی کا منہاج اس کا مسلک سب کے مسلکوں سے افضل ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد فرمایا لم یکن فظا، علی جو ہے نا وہ قرآن میں ہے لو کان فظا غلیظ القلب، پوری آیت یہ ہے فبما رحمت من اللہ انلنت لہم، میرے حبیب یہ خدا کی طرف سے ایک نعمت ہے کہ آپ نرم دل ہیں، لوگوں کے لیے یہ رحمت ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر آپ سخت زبان ہوتے، غلیظ القلب یا زبان سخت ہوتی یا دل سے آپ سخت ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، آپ کو تنہا چھوڑ کے سب لوگ بھاگ جاتے۔ یہ آپ کی نرم دلی اور خوش کلامی ہے، شیرین کلامی ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ آپ کے گرویدہ ہیں، آپ گردیدہ ہیں۔ امیر المومنین کے بارے میں فرماتے ہیں یہ صفت خدا نے قرآن میں رسول کے لیے بیان کی ہے، آپ جو ہے نا وہ سخت زبان والے نہیں ہیں۔ رسول خدا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ لم یکن جو ہے نا فظا، علی جو ہے وہ سخت زبان نہیں تھا، ولا عجولا، علی جلد باز بھی نہیں تھا، جلد باز نہیں ہے، اس کو کسی بات کی جلدی نہیں ہوتی تھی، یا ولا مسترسلا لفساد، یا اور کسی فساد کے معاملے میں کوئی ڈھیل بھی جو ہے نا وہ دینے والا نہیں تھا، ٹھیک ہے نا۔ وہ جب وہ ظاہر خلافت کو سنبھال کے جو ہے نا وہ ہاتھ ڈالنا شروع کیا نا ادھر ادھر جو ہے نا وہ گورنر وغیرہ کے اوپر، تو لوگوں نے کہا یا امیر المومنین بھئی یہ بڑی مشکل سے آپ کو حکومت ملی ہے تازہ، ابھی کچھ دیر صبر کریں، حکومت پر مجبور ہو جائے نا پھر جو ہے نا وہ لوگوں کو برطرف کرنا شروع کر دیں، ہاتھ ڈالنا شروع کر دیں۔ فرمایا نہیں، یہ علی کی پالیسی لم اتخذ المضلین عضدا، میں ایک دن یا لمحے کے لیے بھی گمراہ کن لوگوں کو اپنا دست بازو نہیں بنا سکتا یا نہیں رکھ سکتا، ٹھیک ہے جی۔ ہاں ادھر جو ہے نا وہ
وہ مصلحتوں کے شکار ہونے والا نہیں ہے. یا اچھا جی، حملت الارض فاکرمت، زمین نے علی کو اپنے پشت پر اٹھایا اور اس کی عزت و تکریم کی. زمین علی کا احترام کرتی ہے. اچھا جی، اور لم یخرج من بطن انثى بعد احد الا كان عليا اقرب خروجا منه. میرے بعد جی جس نے بھی زمین پر کوئی قدم رکھا ہے، ماس کے پیٹ سے نکل کر زمین پر قدم رکھا ہے، علی اس سے زیادہ مقرر ہے. سبحان اللہ. اوپر بھی اس مضمون کا جملہ گزر چکا ہے. اچھا جی، لم ينزل منزل الا كان میمونا، جس جگہ پر بھی آپ اترتے آپ یا وہ جگہ وہ بابرکت ثابت ہوتی تھی. میمون کہتے ہیں برکت کو. عجیب متضاد قسم کے معنی ہے. اور عربی میں میمون بابرکت کو کہتے ہیں، فارسی میں بندر کو کہتے ہیں. عجیب ہے. جدھر ہی جاتے ہیں آپ یا وہ جگہ بابرکت ہوتی ہے، دونوں احتمال ہیں. جگہ بابرکت ہو جاتی ہے علی کی وجہ سے، یا علی خود جو ہے نا وہ بابرکت ہوتے ہیں. اچھا جی، انزل اللہ علیک الحکمہ، اللہ نے علی پر حکمت کو نازل کیا ہے. تجالسہ الملائکۃ ولا یراہا، فرشتے علی کے ہم نشین ہوتے ہیں لیکن علی کو وہ فرشتے نظر نہیں آتے، لیکن آس پاس جو ہے نا وہ فرشتے ہوتے ہیں. آپ کے یہ کسی کو تعجب نہیں ہونا چاہیے. آپ جب گھر سے چل کے آتے ہیں نا تو سورہ طارق میں لکھا ہوا ہے آپ کی فرشتے کے لیے جو ہے نا وہ پروٹوکول کے طور پر جو ہے نا فرشتے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. نہج البلاغہ میں ہے. اور جب آپ گھر سے نکلتے ہیں مسجد کے لیے، امام بارگاہ کے لیے، آفس کے لیے تو یا زمین دکان کے لیے، 6 فرشتے آپ کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ لگا دیتا ہے. کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ کیونکہ نظر نہیں آ رہے ہیں لہذا نہیں ہے. پھر ہم میں اور منکرین خدا میں کیا فرق ہوا؟ وہ بھی کہتے ہیں خدا اگر ہوتا تو نظر آتا، نہیں نظر آتا اس لیے معلوم ہوتا ہے خدا نہیں ہے. ان لوگوں کا جواب یہ ہے عربی میں، عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. کسی چیز کا نظر نہ آنا یہ اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں بنتی. ورنہ عقل کا بھی انکار کر دو، روح کا بھی انکار کر دو، کشش ثقل کا بھی انکار کر دو، درجنوں ناقابل انکار حقیقتوں کے انکار کرنا پڑے گا اگر آپ نے موجودات کو محسوسات میں محدود کر دیا. سر میں درد کا بھی انکار کرنا پڑے گا. سر میں درد کرنے کا بھی وہ محسوس کرتا ہے، جسم کے ذریعے محسوس، وہ محسوسات میں آتا ہے کیونکہ جسم اس کو محسوس کرتا ہے نا. اچھا جی، اچھا اس کے بعد فرمایا، اس کے بعد یہ جملہ فرمایا کہ جو اہل سنت کی کتابوں میں حضرت علی کے بارے میں بھی ہے، حضرت عمر کے بارے میں بھی ہے، مطلب یہی بنتا ہے. فرمایا کہ وَلَوْ أُوحِيَ إِلَيْهِ إِلَىٰ أَحَدٍ بَعْدِي لَأُوحِيَ إِلَيْهِ، میرے بعد اگر کسی پر خدا نے وحی نازل کرنا ہوتا تو وہ علی ہوتا، لیکن لا نبی بعد ہے. ٹھیک ہے نا. وحی صرف ان حضرت پر جو ہے نا خدا کی طرف سے نازل ہوتی ہے. اس پر نازل ہوتا یزین اللہ بہ المحافل، اللہ تعالیٰ نے محافل اور مجالس کو علی اور اس کے ذکر سے زینت بخشی ہے. خدا نے زینت بخشی ہے، خدا نے زینت بخشی ہے، زینت بخشی ہے. اکرم بہ العساکر، یہ بڑا عجیب جملہ ہے. یہ امیر المومنین کی جہادی خدمات کی طرف اشارہ ہے. لشکر اسلام کو اللہ تعالیٰ نے علی کے ذریعے عزت اور تکریم بخشی ہے. علی کے ذریعے لشکر اسلام کو اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی ہے اور وہ تکریم بخشی ہے. اخصب بہ البلاد، شہر اگر آباد ہے، یہ سبزہ اگر آپ کو نظر آتا ہے وہ بھی علی کے طفیل میں ہے. یہ تو آپ کو اس میں ہے نا، یہ حدیث قسام ہے.
لما خلقت السماء المبنیۃ والارض مدیہ وغیرہ 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 الا لاجلکم ومحبتکم. یہ اسی کی طرف سے کوئی جو ہے نا وہ مبالغہ وہ علی کی بدولت جو ہے نا آپ کو یہ سبزہ یہ آسمان یہ زمین ملک طفیل میں ہے. جی ہاں مثلہ کمثل بیت اللہ الحرام. علی بیت اللہ کی طرح ہے. یہ بھی اہل سنت کی روایت میں بھی ہے کہ علی کعبہ کی طرح ہے. توتا ولا تاتی. دنیا کعبہ کی طرف چل کے جاتی ہے, کعبہ کسی کے گھر پر نہیں جاتا. یہ حکم ہے کہ ہاں علی کے پاس جاؤ, علی جو ہے وہ تمہارے پاس نہیں آئے گا. یہ بیت اللہ الحرام ہے. یا فرمایا کہ مثلہ کمثل بیت اللہ الحرام کی طرح ہے. یزار ولا یزور. لوگ جا کے بیت اللہ کی زیارت کرتے ہیں, بیت اللہ جا کے کسی کی زیارت نہیں کرتا. مثلہ کمثل القمر الطالع. یہ علی چاند کی طرح ہے, جب وہ طلوع کر دیتا ہے تو تاریکیاں ختم ہو جاتی ہے. علی سورج کی طرح ہے, جب وہ دن کو نکلتا ہے تو کائنات کو روشن کر دیتا ہے. یا وصفہ اللہ تعالیٰ فی کتابہ. علی کی شان اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے. ابن حجر میثمی نے لکھا ہے کہ 300 آیات صرف امیر المومنین کی شان میں نازل ہوئی ہے, اس میں کوئی اور اہل بیت کا فرد بھی شامل نہیں ہے. بلا جو ہے نا وہ بھی ہے. اللہ نے علی کی شان کو قرآن میں بیان کیا ہے. وصف بی آثارہ وَأَجْرَ مَنَازِلَهُ وَالْكَرِيمُ حَيًّا وَشَهِيدُ. علی زندگی میں مکرم تھا اور موت اس کی شہادت کی صورت میں آئی ہے. وصلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین. یہ